السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راہ دین کے معزز ناظرین، آج میں آپ لوگوں کے ساتھ 3 کام ایسے شیئر کرنے جا رہا ہوں جو آپ نے رمضان المبارک کا چاند دیکھنے سے پہلے کرنے ہیں، اور جو بھی میرا مسلمان بھائی، مسلمان بہن، اسلامی بھائی، اسلامی بہن، ایمان والا مرد، ایمان والی عورت ان تینوں کاموں کو دل کے ساتھ کر لے گی یا کر لے گا، ان کو اختیار کر لے گا، اللہ رب العزت اس انسان کو اس کی اوقات سے، اس کے مانگنے سے زیادہ عطا فرمائیں گے۔ جو اللہ رب العزت سے مانگے گا، چاند دیکھتے وقت اللہ رب العزت اس کی ہر مراد پوری فرمائیں گے، اللہ اس کی ہر جائز خواہش کو، ہر جائز تمنا کو پورا فرمائیں گے۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے رمضان سے پہلے ضرور شیئر کر دیں، ضرور لائک کر دیں، اور اگر آپ پہلی دفعہ ہمارے اس چینل میں میری اس ویڈیو کو سن رہے ہیں تو آپ اسے ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ تک صحیح دینی اور اسلامی وظائف اور باتیں پہنچتی رہیں۔ چلتے ہیں وہ 3 کام کون سے ہیں اور وہ تینوں کاموں کو کرنا کس طریقے سے ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان آنے سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے رمضان المبارک کی عظمت، رمضان المبارک کی عقیدت اور اہمیت کو اور فضیلت کو بیان کیا کرتے تھے تاکہ ہر آدمی رمضان المبارک کی خیر و برکات کو سمیٹ سکے، اس کے فیوض و برکات کو حاصل کر سکے، کیونکہ رمضان سے ہر ایک انسان فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ رمضان کی برکتیں، رمضان کی نوازشیں، رمضان کی رحمتیں ہر انسان کے لیے ہوتی ہیں، لیکن کچھ لوگوں نے اپنے کچھ باتوں کے ذریعے ان برکتوں تک پہنچنے کے لیے رکاوٹیں اور تالے لگائے ہوتے ہیں۔ یہ 3 کام جو میں بتانے جا رہا ہوں، جو بھی میرا مسلمان بھائی، جو مسلمان بہن انہیں کر لے گا رمضان آنے سے پہلے انشاءاللہ اللہ رب العزت انہیں بھرپور رمضان المبارک کی برکات عطا فرمائے گا۔ اور جب بھی یہ مسلمان مرد عورت اللہ سے رمضان المبارک میں مانگے گا، اللہ رب العزت اس کی ہر مانگ پر، اس کے ہر سوال پر اسے عطا کر دے گا۔ اور رمضان المبارک کا تو آپ سبھی کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کے صبح سے لے کر شام تک اور رات سے لے کر صبح تک اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف سے اعلانات ہوتے ہیں، بخشش کے اعلانات، معافی کے اعلانات اور عطا کے اعلانات، اور فرشتوں کا روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہنا، یہ سب رمضان المبارک میں ہوتا ہے۔ اللہ ہر روز لوگوں کو جہنم سے خلاصی دیتے ہیں، جہنم سے نجات عطا فرماتے ہیں، اور تراویح کے ایک سجدے پر 2,500 ہزار نیکیاں مسلمان کو ملتی ہیں، اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت روزے دار کے روزے پر اس کے لیے اپنی جزا کا اور اپنی رضا کا اعلان فرماتے ہیں۔ تو اس قدر بابرکت مہینہ ہے، اس سے مستفید ہونے کے لیے یہ 3 کام آپ نے کر لینے ہیں۔ پہلا کام جو ہر مرد کے لیے، ہر عورت کے لیے ضروری ہے کہ رمضان سے پہلے کرے، وہ یہ ہے کہ اپنے گناہوں کو چھوڑ دینا، اپنے گناہوں پر سچی توبہ کر لینا، اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اللہ کے حضور آپ ہاتھ جوڑ لیں، اللہ کے حضور آپ رو پڑیں، اللہ رب العزت کے دربار میں آ کر معافی نامہ طلب کر لیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، رمضان کی برکات کو میں سمیٹ سکوں۔ اور اللہ خود فرماتے ہیں انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی اغفر لکم۔ اے میرے بندو، اے میری بندیوں، اے مردو، اے عورتوں، تم دن اور رات غلطی پر غلطی کیے جا رہے ہو، نافرمانی پر نافرمانی کیے جا رہے ہو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں، فاستغفرونی، مجھ سے معافی طلب کرو، مجھ سے گناہ کی معافی طلب کرو، توبہ کرو، میں تمہارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ لو بلغت ذنوبک عنان السماء فاستغفرونی اغفر لکم۔ اللہ فرمانے کہ اگر تمہارے گناہ کرتے کرتے وہ آسمان کی چھت کو جا لگیں،
اور تم اللہ کی ذات سے نا امید نہ ہونا۔ ایک دفعہ آ کر کوئی بھی مسلمان مرد ہے، عورت ہے، میرا بھائی بہن ہے، اللہ سے آ کر ایک دفعہ سچے دل سے کہہ دے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ قرآن پاک میں اللہ فرما رہے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ عباد کہا ہے کس کو؟ تہجد گزار کو نہیں۔ کس کو؟ حج زکوٰۃ دینے والے کو نہیں، لمبی لمبی نفلیں پڑھنے والے کو نہیں۔ عباد اسے کہا ہے اسرفوا علی انفسہم، جس مرد نے، جس عورت نے گناہ کر کر کے، نافرمانی کر کر کے اپنا برا حال کیا ہے اور اللہ کے سامنے اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، اللہ کی نافرمانی کرتی رہی اور اللہ کے حکموں کو چھوڑے ہوئے تھے۔ اللہ فرمانے نہیں، میرے دربار میں نہ کوئی نہیں، میرے دربار میں مایوسی کوئی نہیں، بس تم نے میرے دربار پر آ کر مجھ سے معافی مانگ لینی ہے، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو رمضان سے پہلے یہ جو 1-2 دن باقی ہیں، میں سب مسلمان بھائیوں سے پہلا کام جو ہے وہ توبہ کا ہے، معافی مانگنے کا ہے کہ ہم اللہ سے معافی مانگیں۔ دوسرا کام رمضان سے پہلے کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کا کوئی آپ نے حق دبایا ہے، اگر کسی آدمی کو آپ نے تکلیف دی ہے، کسی آدمی کا حق دبایا ہے یا کسی کو کوئی تکلیف دی ہے اپنی زبان سے یا ہاتھ سے، رمضان آنے سے پہلے میں ہاتھ جوڑتا ہوں، ہر مسلمان مرد، ہر مسلمان عورت اگر اس نے کسی کا کچھ دینا ہے، حق دینا ہے، کسی کی کوئی چیز رکھی ہے، کسی کی پراپرٹی ہے، کسی کے پیسے رکھے ہوئے ہیں، اللہ کے لیے رمضان آنے سے پہلے اس کا حقدار کو حق واپس لوٹا دو۔ اور اگر آپ نے کسی سے ناراضگی کر رکھی ہے، کوئی آپ سے روٹھا ہوا ہے، اللہ کا واسطہ اس سے صلح کر لو۔ اور اپنے کسی کو تکلیف دی ہے، زبان سے تکلیف دی ہے، کسی کو کوئی بھی کسی بھی اعتبار سے پریشان کیا ہے، تو اللہ کے لیے اس سے جا کر معافی مانگ لو، اسے کہہ دو کہ بھئی رمضان آ گیا ہے، میری بہن، میرے بھائی، میری ذات سے تمہیں تکلیف پہنچی ہے، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو۔ تو یہ دیکھیں، آپ اس مسلمان بھائی سے، بہن سے معافی مانگیں گے، اللہ رب العزت آپ کے لیے رضا نامہ جاری فرما دیں گے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اگر کسی مسلمان نے اپنے بھائی کو بغیر کسی وجہ سے 3 دن تک چھوڑے رکھا، اس کے اعمال روک دیے جاتے ہیں، اس کے نام اعمال کے نیک اعمال اوپر جانا رک جاتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں جب تک یہ صلح نہیں کر لیتے ان کے اعمال قابل قبول نہیں۔ اور رمضان جیسی بابرکت گھڑیوں سے فائدہ حاصل کرنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جو رمضان المبارک سے پہلے ہر ایک سے صلح کر لیں، اگر کسی سے لڑائی ہے صلح کر لیں، اور اگر کسی کو تکلیف دی ہے اس سے معافی مانگ لیں، اپنے دل کو ہر مسلمان کی نفرت سے، بغض سے، کینے سے، نفاق سے، کھوٹ سے پاک صاف کر لیں۔ یہ بہت اہم بات کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے اندر ہر بندہ اللہ کی رحمت سے فائدہ حاصل کرتا ہے، ہر بندے پر اللہ کی رحمت برستی ہے، سوائے چند لوگوں کے۔ والدین کا نافرمان، رمضان کی برکات سے محروم، رشتہ داروں سے لڑائی کرنے والا، رمضان کی برکات سے محروم، اور دل کے اندر مسلمانوں کا کینہ پالنے والا، بغض رکھنے والا، رمضان کی برکات سے محروم، اور شراب کا عادی، رمضان کی برکات سے محروم۔ تو یہ جو لوگ ہیں ان کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی حق ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو دوسرا کام، اگر کسی کا کوئی حق ہے آپ فوراً اسے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ تیسرا اور لاسٹ کام یہ ہے کہ آپ نے رمضان سے پہلے یہ جو زبان ہے نا 2 جبڑوں کے بیچ میں، اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس زبان سے جھوٹ نہ نکلے، اس زبان سے غیبت نہ نکلے، بہتان نہ نکلے، فحش کلامی نہ نکلے، اس زبان کے ذریعے کسی کا دل نہ دکھے۔ یعنی زبان کو آپ نے بڑا ہی سوچ سمجھ کر بولنا اور تولنا شروع کر دینا رمضان سے پہلے۔ کیوں
کہ اگر آج آپ نے رمضان سے پہلے زبان پر کنٹرول نہ کیا تو رمضان آ جائے گا، آپ کی زبان ایسے ہی جھوٹ بولتی چلی جائے گی، غیبتیں کرتی چلی جائے گی، گالی گلوچ کرتی چلی جائے گی، اور آپ روزہ رکھیں گے، روزے کا ثواب کوئی نہیں، تراویح پڑھیں گے، ثواب سارا ضائع۔ اس لیے رمضان سے پہلے یہ 3 کام کرنے ہیں۔ تو یہ تینوں کام امید کرتا ہوں سبھی کو سمجھ میں آگے ہوں گے۔ جو میرا مسلمان بھائی، جو مسلمان بہن ان تینوں کاموں کو کر لے گا یا کر لے گی، انشاءاللہ جب رمضان المبارک کا چاند نظر آئے گا تو اللہ رب العزت کے حضور سے، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جب یہ اللہ کے سامنے چاند پر نظر پڑے اور پھر اللہ سے جو مانگے گا، دولت مانگے گا اللہ دے گا، عزت مانگے گا اللہ دے گا، اور صحت عافیت مانگے گا اللہ عطا کرے گا، اور اللہ رب العزت سے رزق کی فراوانی مانگے گا اللہ رب العزت عطا کریں گے۔ اگر کوئی عورت وہ کہتی میرا شوہر سخت ہے، وہ ظلم کرتا ہے، اللہ سے اپنے شوہر کی ہدایت مانگے گی اللہ دے گا۔ اگر کوئی عورت اپنی اولاد کی نافرمانی سے پریشان ہے اور اللہ رب العزت سے ان 3 کام کرنے کے بعد رمضان کے چاند پر نظر پڑتے ہی اللہ رب العزت سے اپنی اولاد کی ہدایت طلب کرے گی، اللہ عطا کرے گا۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میری کہیں عزت نہیں، وہ رمضان کے چاند پر نظر پڑتے ہی اللہ سے جو مانگے گا اللہ عطا کرے گا۔ شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے یہ 3 کام کرنے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھرپور رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کے استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو کے اندر، اس وقت تک اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیر، مع السلام۔